بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 تک کے مضمون کو سن لیا۔ یہ 200 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور یہ اس کی آخری آیت ہے جس کا درس آج ہم لوگ سنیں گے۔ یہ آخری آیت گویا اس پورے سورے کا نچوڑ ہے۔ ہم لوگوں نے سنا، جن لوگوں نے مسلسل سنا ہے اس درس کو، ان آیات کو، اس سورے کو، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کن ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے، جو لوگ ایمان میں کمزور تھے، مسلمان تو تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا یقین نہیں تھا جو ان کو جانثار بناتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جانثار تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا یقین تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے ہل اور ڈول نہیں سکتا تھا، اس یقین سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، بظاہر مسلمان بن گئے، لیکن اسلام کا زور دیکھا تو مسلمان بن گئے، اور پھر ہر موقع ڈھونڈتے رہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کو، ان کی دعوت کو، اور جو ان کے جانثار ساتھی ہیں ان کو نقصان پہنچائیں، ہر موقع۔ اور پھر بیرونی دشمن تھے، یہود و نصارہ تھے، مکہ کے مشرکین تھے۔ ان تمام طرح کے لوگوں کو اس سورے میں مختلف جگہوں پر ایڈریس کیا گیا ہے، اور جو گزشتہ کئی جمعوں سے ہم لوگ بات سن رہے ہیں وہ اہل ایمان کو ہی خطاب کر کے بات کہی جا رہی ہے، جو اپنے ایمان میں کمزور تھے، جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، اندر سے کافر تھے یعنی منافق، اور ساتھ ساتھ کمزور ایمان والے، اور جو پختہ عزم اور پختہ یقین والے تھے اللہ کے رسول پر، اللہ کے کلام پر، آخرت پر، اللہ کے وعدوں پر، جنہیں کوئی بھی تذبذب نہیں تھا، شک رتی برابر نہیں تھا۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اس آخری آیت میں، جو نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ خطاب ہو گیا ان تمام لوگوں کو، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ خطاب کن سے ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی۔ چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اس آیت کے اندر، لہٰذا آپ اپنے ذہن کو ذرا تیز رکھیں جو برابر سن رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں پچھلی آیات کی اشارتاً کہی جائیں گی، جیسے ابھی جن لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے ان لوگوں کا ذکر آیا، اور آگے یہ ہمارے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری۔ 3 باتیں آئی ہیں ایک ساتھ، اور پھر تقویٰ کا ذکر ہے۔ اصبروا، صبر کرو، صابروا، صبر ہی کی ایک شکل ہے لیکن یہ مؤکد ہے، یہ کسی کے خلاف کی جاتی ہے۔ ورابطوا، اور مرابطہ کرو، یعنی چوکنا رہو، چوکس رہو۔ اصبروا، صبر کے ہم لوگوں نے مختلف باتیں سنی ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو جما لینا، اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو روک لینا۔ تو کن چیزوں پر باندھ لینا، کن چیزوں کے لیے روک لینا، کن چیزوں کے لیے جما لینا؟ وہ اللہ کے دین پر جما لینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ جما لینا، ان کے احکامات پہ جما لینا، قرآن نے جو تصور دیا ہے، جو نظریہ دیا ہے زندگی کا، جو دین ہمارے سامنے موجود ہے اسلام کی شکل میں، اس کے اصولوں پر، اس کے ضابطوں پر اپنے آپ کو جما لینا۔
مرغوبات نفس کے خلاف دل کچھ کہہ رہا ہو، اسلام کچھ کہہ رہا ہے تو اسلام پہ جم جانا ہے۔ دنیا کچھ چاہ رہی ہو، دنیا میں جو نظام ہے، جو نظریات ہیں، جو فلسفے ہیں، وہ کچھ مطالبہ کر رہے ہوں، ان سب کے مقابل اللہ کے دین پر جم جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ جم جانا، قرآن نے جو نظریہ دیا ہے، جو فلسفہ دیا ہے، جو وچار دھارا دی ہے، آئیڈیالوجی دی ہے، اس پہ جم جانا۔ وَصَابِرُوا، چونکہ صبر کے بارے میں بہت ہم لوگوں نے الگ الگ جگہ پر بات بھی سنی ہے، لہٰذا ان باتوں کے ساتھ اب صابرو پہ آئی۔ یہ مصابرت کہلاتا ہے، یعنی یہ صبر وہ ہے کہ جس میں باہر سے کوئی کوشش کر رہا ہے جی جان لگا کر۔ ایک تو شیطان کی کوشش ہے، نظریات کی کوشش ہے جو ابھی ذکر ہوا، وہ اپنی جگہ کوشش ہے، لیکن اب there is somebody who is in the field، اب کوئی میدان میں کود آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو پکڑ کر آپ کے دین سے ہٹا دے۔ اب کوئی میدان میں کود آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے عقائد بدل دے، آپ کے ایمانیات کو بگاڑ دے، آپ جو یقین کرتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر، ان تمام یقینوں کو متزلزل کر دے، ہلا مارے، ہلا دے، ہٹا دے، آپ کو، آپ کی پہچان بگاڑ دے۔ آپ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب تو آپ ہی ہیں نا، آپ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان پر ہیں، آپ کی پہچان بگاڑ دے، آپ کے عقائد و نظریات کو بگاڑ دے، اور وہ اپنی اس کوشش میں بہت تیز ہے، بہت تیز، تو اس کے مقابل تم بھی اتنے تیز بن جاؤ اپنے دین پر جمنے میں، کیونکہ مادہ تو صبر ہی ہے نا۔ صابرو کا مادہ کیا ہے؟ اسبرو اور صابرو دونوں میں صبر ہے، لیکن ایک صبر ہے اپنے آپ میں اور ایک جو صابرو ہے یہ ہے کسی کے مقابل۔ تو جم جاؤ، وہ جو تمہاری پہچان، تمہارے نظریات، تمہارے عقائد بدلنا چاہتا ہے اور وہ اس میں خوب تیز ہے، وہ سستی نہیں دکھاتا، وہ ہمت نہیں ہارتا، وہ ریزیلینٹ ہے۔ اگر اسے ایک بار شکست پہنچتی ہے تو ہاتھ پیر گرا کر بیٹھ نہیں جاتا، ایک بار ہار جاتا ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں۔ کون؟ تمہارا دشمن، یا ایھا الذین آمنوا کا دشمن، وہ لگا رہتا ہے مسلسل کوشش میں، تو تم بھی اس کے مقابل مسلسل کوشش کرتے رہو اپنے دین پر جمے رہنے کی، اپنے عقائد و نظریات پر جمے رہنے کی، جو قرآن نے تمہارے لیے فلسفہ دیا ہے، جو نظریہ حیات دیا ہے، جو دین ہے تمہارا، اس دین پر جمے رہنے کی تم بھی اپنی پوری کوشش کرتے رہو۔ ڈونٹ لوز یور ہوپ، ڈونٹ لوز یور ویلر، بی بریو، جمے رہو۔ اب یہاں سے تیسری بات آتی، ورابطوا، مرابطت کرو۔ دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیشہ چوکنا اور چوکس رہو۔ مرابطہ کہتے ہیں چوکنا اور چوکس رہنے کو، پہرا دینے کو۔ وہ جو آپ نے احادیث سنی ہے کہ جو آنکھ رات بھر جاگے گی جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، وہ اسی کے لیے۔ ایک جو روئی اللہ کے خوف سے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ تو ہے، لیکن جو آنکھ رات بھر جاگے گی تو کیا کرتے ہوئے جاگے گی؟ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں، جو چوکنا اور چوکسی میں جاگے گی اس کے لیے۔ آپ نے جو سنا ہے کہ جو گرد آلود ہوگا پیر اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو یہ کس کے لیے سنا ہے آپ نے؟ اس چوکسی کے لیے، اس پہرے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے میں جو پیر گرد آلود ہو، اس کے لیے ہے یہ بات۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 1 مہینے کی عبادت مع تہجد کے ساتھ، دن بھر روزہ رکھنے کے ساتھ 1 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے 1 رات کا مرابطہ۔ اور صرف 1 مہینے تک بات نہیں ٹھہرتی احادیث میں، 1000 مہینوں تک چلی جاتی ہے۔ 1 مہینے حج کر منا کے میدان میں 1 مہینے کوئی ٹھہر جائے، 1 دن کا مرابطہ اس سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت تک بات گئی، 1000 مہینے کی عبادت، اور وہ ایسی عبادت کہ دن میں روزہ ہو اور رات میں نمازیں ہوں۔
ان سے زیادہ افضل ہے ایک گھڑی کا اور ایک دن کا، ایک رات کا مرابطہ، چوکنا رہنا، مومن کا چوکنا رہنا، مومن کا چوکنا رہنا۔ ایک شخص نے تو غزوہ حنین کے موقع پر رات بھر پہرا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈپیوٹ کیا تھا، وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر اور اس پہاڑی کی چوٹی پر پہرا دیتا رہا۔ جب صبح آیا اور اس نے خبر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دشمن وہاں آ گیا ہے اور اس کی بھیڑیں ہیں اور بکریاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل انشاءاللہ یہ ہمارا مال غنیمت ہوگا، اور تم نے تو اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، اب تم کچھ کرو یا نہ کرو تم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا بشارت ہے! ایک رات جاگا، پہرا دیا اس چیز کے لیے۔ لیکن یہ صبر اور یہ مصابرت اور یہ مرابطت کوئی کام کی نہیں اگر تقوی نہ ہو، اللہ کا ڈر، خدا خوفی نہ ہو دل میں۔ بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں نا صبر کے، بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں نا مرابطت کے، چوکنا اور چوکس رہنے کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، تبھی یہ فضائل ہیں اور تبھی اس کے نتائج بہتر ہوں گے اس شخص کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ لعلکم تفلحون، تب جا کے تم کامیاب ہوگے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے جو شاہانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، شاید پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب لعل کہا جاتا ہے لعلکم، تو اس میں جو لعل جو شاید ہے نا، یہ کوئی غیر یقینی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں اتنا کریں گے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعل، شاید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کچھ باہر نہیں کہ وہ غیر یقینی وعدہ کرے کہ ٹھیک ہے کہہ تو دیا لیکن اب اس وقت میرے پاس ہے ہی نہیں تو ہم تم کو کامیابی کیسے دیں۔ نہیں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لعل، شاید کا مطلب غیر یقینی کیفیت نہیں ہے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ غیر یقینی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ کے وعدے ایسے ہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا رب ہے اور ہر خزانہ اس کے ہاتھ میں، اور نہ کچھ ہو تو وہ عدم سے وجود بخشتا ہے، وہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا، وہ غنی ہے، فقیر ہم ہیں۔ یہ آیت ہو گئی۔ اب اس آیت پر اور اس سورے پر، یہ پوری سورے اور اس سورے کا نچوڑ یہ آیت، اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، جس طرح سے کہا گیا اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ اس عمل پر ہمیں کچھ بات سننی ہے، اچھے سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آیت تو ہو گئی، اب یہ عمل ہمیں آج کرنا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے عمل کیا، ان کے اصحاب نے عمل کیا، اور بعد میں جو بھی اہل اسلام اور اہل تقوی ہیں اور جنہوں نے اللہ اور رسول کی پیروی کرنی ہے انہوں نے ہمیشہ عمل کیا۔ ہمیں بھی کرنا ہے، ہم بھی یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب ہیں، we too are addressed، ہم سے بھی تو کہا گیا ہے، ہم لوگ بھی تو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی تمام صفات کے ساتھ، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس کی ایک ایک بات حق ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں، اللہ جو فیصلہ کرے اچھا ہو یا برا ہو سب پر یقین کرتے ہیں، تو ہم بھی تو دعوے دار ہیں ایمان کے۔ then we too are addressed، یا ایھا الذین آمنو ہم سے ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے۔ اب ہمیں صبر کرنا ہے، مصابرت کرنی ہے اور مرابطت کرنی ہے، تقوی اپنے سینے میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھنا ہوگا، زمینی حقیقت۔ ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہیں پہ نہ صبر کریں گے، وہیں پہ مصابرت کریں گے، وہیں پہ مرابطت کریں گے۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا اسٹیٹس ہے ہمارا کہ ہم اس پہ صبر کریں، مصابرت کریں، مرابطت کریں، وہ فضیلت حاصل کریں، اور تقویٰ تو ہو سینے میں۔ ہمارے اسٹیٹس کیا ہے؟ اس اسٹیٹس کو جاننے کے لیے پہلے ایک چیز کا ڈیفینیشن ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں غلامی کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ فیصلہ لینے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں تو آپ غلام ہیں۔ ایک پوری دنیا اسی کو کہتی ہے۔ دوسری بات، جب آپ سے بلائنڈ اوبیڈینس ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ غلام ہیں۔ فیصلہ لینے کا اختیار اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کسی ملٹی کلچرل یا پلورل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں بہت طرح کی اقوام ساتھ رہ رہی ہیں،
تو اس میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں ہر کسی کو برابری کا حق ہو، ہر کوئی فیصلہ لینے میں ساتھ آئے. ایسا اگر کوئی نظام نہیں ہے یا ہے تو وہ معطل ہے، سسپینڈڈ ہے، ڈسمسڈ ہے، ان افیکٹو ہے. ایک قوم دوسری قوم کو اپنا فیصلہ تھوپتی ہے، دوسری قوموں کو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. اگر یہ حالت ہے تو وہ دوسری اقوام غلام ہے. اور اگر ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ جو فیصلہ ہے اس کو مانیے آپ نہ چوں کر سکتے ہیں نہ چنا کر سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. then you too are slave. تب وہ قوم غلام ہے، ادھر in status of a community or as an individual. چاہے وہ گھر میں معاملہ ہو، نہیں سنی جاتی، جو کہہ دیا گیا کرو تو وہ انسان گھر میں غلام ہے، اور بیوی کا غلام کہا جاتا ہے. نہیں چلتی، جو کہہ دیا گیا ہے نا یہ محاورہ. اور پھر ایسے ہی ایک سماج اگر کسی دوسرے سماج، ایک سمودائے کسی دوسرے سمودائے کے آگے بے بس ہو کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہو، ہر چیز اسے بس دوسرے کی ہی سننی اور ماننی ہے، تو وہ سماج، وہ سمودائے، وہ کمیونٹی سلیو ہے. ایک بات. دوسری بات، اس میں مزید تھوڑا آگے بڑھیے. ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں، جس انٹیٹی پر، جس جیوگرافیکل باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں، وی ڈو کال اٹ از اے کنٹری ایز انڈیا، آور نیشن. اب انڈیا نے بھارت ہمارا دیش، راشٹر، یہاں ہم لوگ رہتے ہیں. یہاں کی سچائی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں ایک زمانے میں نظام حکومت وہ تھا لوک تنتر. اس لوک تنتر کے ذریعے، اس میں لوک پبلک کا مزاج بدل گیا ہے. اب وہ جو لوک تنتر تھا اب وہ بہو سنکھیک واد ہو گیا ہے. دس از کالڈ ان ہندی، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں میجورٹیرینزم. جہاں اب جو بہو سنکھیک ہے وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. کوئی اصول، کوئی آدرش نہیں، کوئی قانون، وہ سب فارس ہے، وہ سب نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. قانون کی پیروی نظروں کا دھوکہ ہے، نیایالے نظروں کا دھوکہ ہے. ہر چیز بس وہی ہوگی، نیایالے بھی وہی کرے گا اور ایگزیکیوٹیو بھی وہی کرے گا، پرشاسن بھی وہی کرے گا جو بہو سنکھیک چاہے گا. This is the ground reality where we have to practice this command of Allah. اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. چلیے تقویٰ تو جیل کی کوٹری میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، صبر بھی ہوگا، لیکن صابروا اور رابطوا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان گراؤنڈ ریئلٹیز کو جاننے کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے ہمارے پاس جس پر ہم صبر کریں. اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، رسول کا اسوہ ہے، کتابوں میں ہے. وہ جاننا ہے، سیکھنا ہے، اس کے حقائق جاننے ہیں. اگر حدیث نظر پہ آتی ہے تو علم حدیث سیکھنا ہے، اور پھر حدیث کی ایک لائن نہیں پوری بات سیکھنی ہے، اور علم حدیث کے تحت اس حدیث سے جو حکم اخذ ہو رہا ہے وہ جاننا ہے. قرآن ہمارے سامنے ہے تو قرآن سے جو اصول ہیں جس سے قرآن سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں ان اصولوں کو سیکھنا ہے. پہلا کام ہے سیکھنا، جاننا، سیکھنا، تبھی صبر کر پائیں گے نا. پتہ چلا کہ اچھا یہ ہے ہمارا دین تو اب اس پہ جم جانا ہے. اور جو مسابرت ہے، جو وہ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس پہ جم جانا ہے، تو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ ہمیں کس چیز سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ہم ہر جگہ ہٹتے چلے جائیں گے اور اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارا دین کیا ہے، تبھی ہم اس پہ جم پائیں گے. خود بھی جم پائیں گے اور مسابرت بھی کر پائیں گے. جب دوسرا ہمیں ہٹانا چاہے گا تو ہم جم پائیں گے. ورنہ اس مخلوط سماج میں، اس ملے جلے سماج میں تو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے. یعنی گنتی کے چند کاموں کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے اور کفر کا نظریہ کیا ہے. پتہ ہی نہیں. لڑکا ٹی شرٹ پہ ایسی بات لکھ کے پہنتا ہے جس پر کفر کا نظریہ لکھا ہوا ہو. بیوی اپنے شوہر کو ایسا جملہ کہتی ہے جو اس کے نکاح پر سوال اٹھا دے، لیکن پھر بھی سب مسلمان.
پتہ ہی نہیں کہ ہمیں جمنا کس چیز پر ہے۔ تو وہ جو باطل پرست ہے، وہ جو تیز ہے، جو ہمیں ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، جس کے لیے ہمیں مسابرت کرنی ہے، وَصَابِرُوا، وہ انجان اور جاہل نہیں ہے، وہ اپنے سے زیادہ ہمارا جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ اسے کہاں سے ہٹانا ہے، اسے کہاں سے لنگی لگانی ہے، اس کا پیر کہاں سے موڑنا ہے، کہاں گرا دینا ہے، and we don't know، اور ہمیں اپنا دین نہیں معلوم ٹھیک سے۔ وہ رابطو، گویا سیکھنا ہے تب جمنا ہے، جمنے کے لیے ہمت چاہیے، عزم چاہیے، ارادہ چاہیے، سنکلپ چاہیے، سنکلپ۔ دھیرے دھیرے ہندی زیادہ ہو رہی ہے نا، کیونکہ زمانہ ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے، ہندی ہی زیادہ ہوگی۔ وہ والی بات ہے نا، پہلے اردو ہوتی تھی، پھر اردو کے ساتھ انگریزی آئی، پھر انگریزی اور ہندی، اب ہندی ہی زیادہ ہوگی نا، ہندی میں زیادہ سمجھ پاتے ہیں۔ ہمارے تعلقات جن نوجوانوں سے ہوتے ہیں، ان کو ہندی میں جب بتاتے ہیں تو زیادہ اچھے سمجھ جاتا ہے۔ یہ نظریہ سمجھ میں نہیں آتا، وچار دھارا کہ ہو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات، عزم نہیں سمجھ میں آئے گا، سنکلپ کہو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ خیر، تو یہ رابطو جو ہے نا، پہرا دینا، چوکس رہنا، کس چیز کے لیے اب پہرا دے پائیں گے؟ اب کیا ہے؟ اب ہمارا بچا کیا ہے؟ تو جو ایسٹ ہے ہمارا، جو ہماری پونجی ہے، ایک کمیونٹی کی پونجی سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اس کے افراد ہوتے ہیں، لوگوں پر پہرا دینا، لوگوں کو بچانا۔ یہ انسان کفر کی طرف جا رہا ہے، یہ انسان نفاق کی طرف جا رہا ہے، یہ انسان شرک و بدعت کی طرف جا رہا ہے، یہ انسان فسق و فجور کی طرف جا رہا ہے، اس پر پہرا دینا، اس کو روکنا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، دعوت کے ذریعے، بات پہنچانے کے ذریعے اس کو سمجھانا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، کیا حدود ہیں اس کی، تم کہاں پھسل رہے ہو، کہاں باہر جا رہے ہو، یہ اس کو سمجھانا۔ یہ ہے پہلا، ایک ہے پہلا نہیں، ایک پہرا یہ ہوا، چوکنا اور چوکسی ایک یہ ہوئی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ بھی ان فتنوں کا شکار ہو رہے، ان پر خصوصی محنت کرنا، کیونکہ نوجوان تو ہر قوم کی اصل پونجی ہوتی، وہی ہے جو کل کو اس قوم کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوان ہی تھے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، بڑے بوڑھے تو بیٹھے رہ گئے تھے کمرے کے اندر، لیکن ان پر ایمان لانے والے، یعنی ایمان سے مراد ہے اطاعت، وہ مسلمان ہی تھے نا، تو یہاں پہ ایمان جو ہے وہ لام کے صلے کے ساتھ آیا ہے، تو جب لام کے صلے کے ساتھ ایمان آتا ہے، فما آمن لموسیٰ، لموسیٰ میں لام پہلے ہے نا، بے موسیٰ نہیں ہے نا، تو جب بے موسیٰ ہوتا مطلب کافر مسلمان بن رہا ہے، اور جب لے موسیٰ ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے لیکن اطاعت کرنے کو تیار ہو گیا۔ تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ان کی قوم کے نوجوان لوگ ہی ان پر اطاعت کرنے کو تیار ہوئے، باقی لوگ تو بیٹھے رہ گئے، مروا دے گا، یہی بات ہے، کہی تھی نا ان لوگوں نے، مروا دے گا، آرام سے جو کر رہے ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، رات میں پیاز روٹی کھاتے ہیں، کیا دقت ہے اس میں؟ اور یہ آئے ہیں آزاد کروانے، یہ آئے ہیں بڑا قوم کو نکالنے کے لیے، یہ تو مروا دے گا۔ تو بڑے بوڑھے بیٹھے رہ گئے، نوجوان میدان میں آئے۔ تو نوجوان اصل پونجی ہوتا ہے قوم کی، نوجوانوں کو بچانا۔ لڑکی بھاگ رہی ہے، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، لڑکی بھاگ رہی ہے، مسلمان کی لڑکی بھاگ جا رہی ہے، کیسے بچانا ہوگا؟ اس پہ ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیات کے ضمن میں درس سن لیا ہے، یوٹیوب میں جو وہ چینل ہے اس کے اندر پلے لسٹ ہوتا ہے، اس میں یہ بات مل بھی جائے گی۔ تو لڑکی بچانا ہے جو بھاگ رہی ہے مسلمان کی، لڑکے بچانے ہیں جو بھاگ رہے ہیں سب۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلا لیا بامبے سے اور یہاں نکاح کروا دیا تو وہ مسلمان ہی ہے، اور بامبے میں کیا گل کھلا چکا ہے، اس نے کیا اسلام چھوڑ دیا ہے، اور دلی میں اس نے کیا اسلام چھوڑ دیا، پتہ کریں۔ وہ تو کہہ دیتا ہے کہ ہم in today's modern world we do not follow such or such things۔ اسلام تو بہت فرسودہ ہے، بہت پرانی بات ہے، ہاں یہ سب اسلام میں نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا ہم کو بس یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے۔ اسلام کی 4 باتیں اچھی کہتے ہیں، وہ اپنے دوستوں یاروں میں، اپنے آفیسز میں، اپنے کولیگز کے ساتھ، ٹیکنیکلی تو وہ مسلمان نہیں رہا، لیکن یہاں آتا ہے تو آپ نکاح کروا دیتے ہیں، کلمہ پڑھوا دیتے ہیں، اس کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں۔ اس کو روکنا، اس کو بچانا ہے، تو افراد کو بچانا ہے، افراد پر چوکسی رکھنی ہے،
اور افراد کے بعد آپ کے جو اثاثے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، قبرستان ہے، اوقاف کی پراپرٹیز ہیں، امام بارگاہیں ہیں، یہ سب ہے۔ کوئی لیگیسی ہے کسی کی، کسی بڑے وقت میں کسی اچھے آدمی نے کچھ بنایا تھا، اس کا نام اس سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی یونیورسٹی کبھی بنی ہو تو ہو، کوئی اسکول، کوئی کالج کچھ ہے تو ہے، ان سب کو بچانا ہے۔ ان پر چوکسی چاہیے، ان پر چوکسی۔ ایک رات کی چوکسی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، مہینے بھر مینا میں قیام کرنے سے افضل ہے۔ ان پر چوکسی کرنی۔ کاغذ پتر درست کرنا ہوگا، جو ہاتھ میں ہے ابھی جو ہاتھ میں ہے، سب تو ہاتھ سے نکل ہی رہا ہے نا۔ آپ کی مسجدیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، آپ کی زمینیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، آپ کے اوقاف آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دوسروں کے قبضے میں جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہے تب تک ہاتھ پیر چلائیے۔ صابروں میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، تم بھی اپنی کوشش کرو ان کے مقابل برابر، اس سے آگے بڑھ کر۔ تو چوکسی بھی اور کوشش بھی، آگے بڑھ کر کاغذ پتر درست کرنا ہوگا۔ اے سی لگانے سے پہلے کاغذ پتر درست کیجئے نا۔ اے سی لگا اور مسجد ختم، زمین ہی نہیں تھی مسجد کی۔ اور قالین بچھانے سے پہلے کاغذ پتر درست کرنا ہوگا نا۔ تو قوم کے مزاج کو درست کرنا ہوگا۔ کاغذ پتر درست، جب تک کاغذ پتر والی لڑائی لڑ سکتے ہیں جب تک، ورنہ بہو سنکھیک واد کے بعد تو کاغذ پتر بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تک کاغذ پتر درست رکھ سکتے ہیں، جب تک چوکنا رہ سکتے ہیں کہ یہ دیوار یہاں سے ٹوٹ گئی قبرستان کی، مرمت کرو، بناؤ۔ یہ فلاں نے اپنی گائے باندھ دی، شروع تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ فلاں نے اپنی جھوپڑی ڈال دی، روکو اسے، بات کرو۔ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ کمرہ بنا دیا اس نے، تو دیواروں کو ٹھیک کرنا ہوگا، کاغذ پتر کو درست کرنا ہوگا، تزئین کاری سے پہلے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ایک انجمن کا کام نہیں ہے، یہ ایک کمیٹی کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے یا ایھا الذین آمنو کی جب آواز لگی تو جو کوئی کھڑا ہوا ایمان والا، اپنے آپ کو سمجھتا ہوا، یہ ہر اس آدمی کا کام ہے، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، غریب ہو کہ امیر ہو۔ اور بھی اگر کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ بھی ڈال دیجیے۔ سب کا کام ہے۔ مذہبی طبقے کا تو سب سے زیادہ کام ہے، جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتا ہے، دیندار سمجھتا ہے، ایمان والا سمجھتا ہے، جو ایمان بنانا اور بڑھانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری کام ہے، کیونکہ اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ ہاں ہم ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتے ہیں نا۔ ہم اپنا ایمان ٹھیک کرتے ہیں، دوسرے کا ایمان ٹھیک کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس میدان میں آنا ہے، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ یہ کام اکیلے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قرآن نے اس میں سب کو مخاطب کیا ہے پہلے ہی سے، لیکن انہی ایمان والوں کے ساتھ یہ خطاب ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں۔ آپس میں جھگڑنے کا ٹائم تو کبھی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے آپس میں جھگڑنے کا، ارے آپس میں جھگڑے کا ٹائم تو کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپس کی نا اتفاقی دین کو ایسے ہٹا دیتی ہے زندگی سے جیسے سر سے استورا بال کو ہٹا دیتا ہے۔ استورے سے آپ بال کو شیو کریں، یو ول فائنڈ نو پیبلز، پھر تو کچھ بچے گا نہیں، چھوٹا بال بھی نہیں بچتا۔ ایسے ہی آپس کی نا اتفاقی، آپس کی لڑائی، اہل ایمان کی آپس کی لڑائی ایسے ہی دین کو ہٹا دیتی ہے ان کی زندگی سے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں لڑو، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، ورنہ تم ہلکے پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ فشل کے لفظ پر بھی ہم لوگوں نے بات سنی تھی، فشل کا لفظ، وَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاس کوئی دم نہیں رہے گا، بھیڑ لگا کے جاؤ گے کوئی نہیں سنے گا۔ فلاں صاحب آئے ہیں دفتر میں، مجسٹریٹ بھگا دے گا،
آپ بیٹھا ہو باہر، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، فون لگاؤ گے کوئی فون نہیں اٹھائے گا، کوئی حیثیت نہیں، اور اگر سامنے مسکرا کے بات کر لے بھی تو پیچھے میں 4 گالی سنائے گا، میاں میاں میاں، 4 گالی سنائے گا، بھلے آپ سوٹ میں گئے ہوں اور وردی میں گئے ہوں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ نے ہاتھ نہیں تھام رکھا ہے ایک دوسرے کا۔ جب طوفان آتا ہے اور جب باڑھ آتی ہے تو اگر کہیں پر ایک گروہ ہوتا ہے لوگوں کا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تاکہ کوئی ایک بہہ نہ جائے، دھیمے دھیمے سب بہہ نہ جائیں۔ یہ تو بالکل بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے بھائی، کہ جب خطرہ ہوتا ہے تو آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتا ہے۔ ویئر آر وی؟ ہم تو ابھی بھی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو جم ہی نہیں رہے، ہم آج بھی لڑائی میں ہیں، ابھی تک ہوش کسی کا ٹھکانے نہیں آیا، ابھی بھی دیندار طبقہ لڑائی میں لگا ہوا ہے، ابھی بھی۔ اب تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے یہاں، ابھی بھی ہم آپس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ دیندار طبقہ لڑ رہا ہے، او بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، لیجئے بریلوی کا مدرسہ بند ہو گیا، بند کرو مدرسہ، اہل حدیث کی مسجد، دیوبندی کی مسجد، لڑائی ہو رہی ہے، وہاں فتویٰ دیا جا رہا ہے، فلاں فلاں فلاں، لیجئے مسجد ہی ہٹا دی گئی، مسجد ہی ہٹ گئی۔ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے گا خطرہ کون سا ہے؟ جب مدرسہ ہی نہ رہے گا تو لڑو گے کس پر؟ یہ مسئلہ فروعی اور اختلافی اور یہ اور وہ کرتے رہو گے کس پر؟ اور جب مسجد ہی نہ رہے گی تو ٹکو گے کہاں؟ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ خطرہ کیا ہے؟ اور جب لوگ ہی نہ رہیں گے تو کن کے دم پر چندہ کماؤ گے اور کن کے دم پر اپنے مریدان اور متبعان کی فوج جمع کرو گے اور جلسہ کرو گے اور اجتماع کرو گے؟ کن کے دم پر؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے ہماری زمینی حقیقت، یہ ہے ہمارا اسٹیٹس۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ آپ میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا کو بہت زیادہ دیکھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی شک ہے؟ ہمارے اسٹیٹس پہ کوئی شک ہے؟ اس قوم، اس سمودائے کے اسٹیٹس پہ کوئی شک ہے کہ یہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اس پر جو فیصلہ دیا جاتا ہے وہی اسے ماننا پڑتا ہے۔ کوئی شک ہے؟ اس جگہ بہو سنکھیک واد ہے، کوئی شک ہے؟ آنکھ رکھنے والے کو تو کوئی شک نہ ہوگا، آنکھ رکھنے والے کو کوئی شک نہ ہوگا۔ اب یہ صبر اور مصابرت اور مرابطت کس طرح سے کرنی ہے، کن چیزوں پہ کرنی ہے، جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، کوئی شک ہے؟ اب کہیں جا نہیں سکتے پہاڑ پہ گھوڑا لے کر کہ وہاں سے ہم پہرا دیں گے تو اللہ کے رسول کی جو بشارت ہے وہ ہم سے پوری ہو جائے گی، نہیں۔ اب اسی چھت پر پہرا دینا ہے اور اسی دیوار کو گرنے سے بچانا ہے اور اسی کاغذ کو گم ہونے سے بچانا ہے اور اسی انسان کو منافق اور مرتد ہونے سے اور فاسق و فاجر ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کا درس مکمل سن لیا۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے کلام کے خدمت کے اس شرف سے محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔